کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے لیے آج دن تھا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اسپیکر صاحب فیٹف کے بل سے پہلے کیونکہ بڑا کرنٹ ٹاپک ہے جو ایک ایسا حادثہ ہوا جس سے سارا ہمارا ملک ہل گیا، وہ جو موٹر وے کے اوپر جو ثانیہ ہوا، میں صرف اس کے اوپر بریفلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تب سے جب سے یہ حادثہ ہوا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے ایک بہترین لیجسلیشن پاس کی جائے کہ آگے سے صرف ہماری خواتین کو ہی نہ پروٹیکشن ملے، بچوں کو بھی جو چائلڈ ابیوز کے اندر بڑی بری طرح ان کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں، ان کی فیملیز بھی تباہ ہوتی ہیں۔ یہ جو ریپ ہے اس کو اس طرح یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے دنیا میں بھی، باہر کے معاشروں میں بھی، لیکن ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہمارا کلچر ہے اس میں ان کی بھی زندگی تباہ، ان کی فیملیز بھی سفر کرتی ہیں۔ اور میں تو خاص طور پہ سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹراما رہتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 3 ٹیئر اس کے اوپر کام کریں۔ نمبر 1 تو پولیسنگ، رجسٹریشن، ساری جگہ دنیا کے اندر سیکس کرمنلز کی رجسٹریشن ہوتی ہے، سیکس آفینڈرز رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈیٹا بیس بنتا ہے، ان کو پھر فالو کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو سیکس آفینڈرز ہوتے ہیں وہ ریپیٹ آفینڈرز ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ جو ایک ابھی بھاگا ہوا ہے جو عابد، اس سے پہلے بھی گینگ ریپ کی ہوئی ہے اور پھر سے جو بھی اس کو سزا دی تھی ظاہر ہے وہ عبرتناک نہیں تھی کیونکہ اس نے پھر سے کیا، اور یہ تو رپورٹ ہوا ہے سیکنڈ ٹائم۔ بیچ میں کتنے اس نے ایسے جرم کیے جو ان رپورٹڈ ہے، اور جتنا بھی ہم اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا ایک چھوٹا سا نمبر رپورٹ ہوتا ہے، چائلڈ ابیوز میں بھی جدھر بچوں سے ظلم ہوتا ہے اور یہ ریپ کیسز میں بھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے ٹراما اور صدمہ سے گزرتے ہیں، بچے بھی اور جو خواتین بھی۔ تو اس کے اوپر ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی، لیجسلیشن کی، جس میں عبرتناک سزا ہو، خوف زدہ ہو لوگ، یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہے۔ انشاءاللہ یہ بل تیار ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے، اور اس میں صرف یہی نہیں کہ عبرتناک سزا دینی چاہیے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کہ جو ہم نے یہ بھی اسیس کیا کہ یہ بھی جو حال اگر ہم پکڑ بھی لیں اور انشاءاللہ ایک تو پکڑ گئے دوسرے کو پکڑ بھی لیں گے، اس کے بعد بھی اس کو کنوکٹ کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی ایویڈنس چاہیے عدالت کے اندر وہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی وہ ایویڈنس دینی ہو وٹنس باکس میں کھڑے ہو کے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم پریپریشن کر رہے ہیں کہ پروٹیکشن آف وٹنس کی، کہ کیا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے عدالت میں، تو اس کی بھی انشاءاللہ پوری ایک کمپریہنسو ایک لیجسلیشن لے کے آئیں گے۔ دوسرا جی، میں یہ جو فیٹف کی ساری لیجسلیشن اور یہ جو کہانی چلی ہے، میں صرف آج اپنے ملک کے سامنے، اپنی پارلیمنٹ کے سامنے، یہ جدھر جا بھی رہی ہے ہماری، یہ دیکھ بھی جو رہے ہیں پاکستان میں لوگ، دیکھیں جی، فیٹف کا ہمیں سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فیٹف کوئی تحریک ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں، ہم فیٹف کے گرے کے اندر آئے، گرے لسٹ کے اندر، یہ ہمیں وراثت میں ملا، انہیرٹ کیا ہم نے، اور سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بلیک لسٹنگ کا مطلب یہ
کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں، ہماری فائنینس، ہم باہر کے فائنینسز سے ملک کٹ آف ہو جاتا ہے، اور وہ ملک جو پہلے مشکل حالات میں تھا اور جس کا سب سے بڑا پرابلم فورن ایکسچینج ریزروز تھے، فورن ایکسچینج ریزروز جب آپ اس سطح پہ ہو جو ہمارے تھے آج سے 2 سال پہلے، اس کا مطلب یہ کہ سارا پریشر پڑتا ہے کرنسی کے اوپر، روپے کے اوپر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے روپیہ گرتا ہے ساری امپورٹس مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر تیل، جس کے اندر تیل کی وجہ سے بجلی، جتنی بھی امپورٹس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہماری انپٹس انڈسٹری کے لیے، یعنی ساری چیزیں جب پیٹرول، ڈیزل، بجلی، یہ جب سب مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی، تو آخر میں مہنگائی سے غربت بڑھتی ہے۔ تو ایک قوم نکل رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح کووڈ میں سے پاکستان نکلا، کوئی یہ امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اس طرح ہم نکلیں گے، کیونکہ سب کو خوف تھا کہ جب ایک ملک لاک ڈاؤن میں چلا جاتا ہے، اس کی اکانومی بند ہو جاتی ہے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہندوستان میں ان کی 24% ان کا جی ڈی پی نیچے گیا ہے کووڈ کی وجہ سے۔ تو ہم تو پہلے مشکل میں تھے، تو اگر ہمارے پہ اگر ہم اسی طرح کا ہماری اکانومی کے اوپر پریشر پڑتا تو آج پاکستان میں تو بہت برے حالات ہونے تھے۔ تو اللہ کا کرم ہے، ان حالات سے نکلے، آج ہماری اکانومی پک کر رہی ہے، اور ہم دنیا مثال دے رہی ہے، WHO پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان سے سیکھو کووڈ میں کس طرح آپ نکلے ہیں۔ میں تو آج یہ امید لگا رہا تھا کہ ہماری اپوزیشن جو آئے گی وہ ہماری تعریفیں کرے گی، ہمیں شکریہ ادا کرے گی کہ جس طرح ہم نے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ، کیونکہ ان کو فکر ہو، دیکھیں نا، ڈیموکریسی کے اندر ایک ڈیموکریٹک اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، پارلیمنٹ کا ایک خاص رتبہ ہے دنیا میں، رتبہ اس لیے ہے کہ ہم عوام کے انٹرسٹ کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک سٹیٹس ملتا ہے، اس لیے ہمارے کئی جگہ ہمیں VIPs کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو جس طرح پاکستان نکلا ہے، اور اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے دنیا کو کہ پاکستان سے سیکھو، جس طرح پاکستان نکلا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا، اللہ کا شکر ہے۔ ہندوستان سے آپ دیکھیں تو ان کے تو کیسز ابھی اوپر جا رہے ہیں، تو ہم نے تو ہمارے تو کیسز بھی ہمارے کنٹرول ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کے اندر ہمارے ہسپتال پریشر میں نہیں ہیں، کیسز بھی نیچے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی اکانومی بھی بچا لی۔ لیکن میں نے آج اپوزیشن کا جب رویہ دیکھا تو مجھے جو میرے دل میں خدشہ تھا، جو میرے ان کے اوپر میرے ویوز ہیں، سب اپوزیشن پہ نہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں، وہ کنفرم ہو گئے۔ آج وہ کنفرم تب بھی ہو گئے جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا، کیونکہ فیٹف کا بلیک لسٹ میں جانا مطلب اکنامک سینکشنز، اس کا مطلب کہ ہماری اکانومی کریش کرنا، اس کا مطلب روپیہ کدھر رکے گا، 250 پہ 300 پہ ڈالر جائے گا، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہے کہ ہم روپے کو سپورٹ کر سکیں۔ تو ان حالات کے اندر ہم یہ امید لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے اپوزیشن فیٹف کی لیجسلیشن اس لیے پاس کرے گی کہ یہ پاکستان کے لیے ہے، ہمیں کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہے۔ لیکن آج جس طرح انہوں نے نہ تو شکریہ ادا کیا ہمارا کہ جس طرح ہم نے بچایا پاکستان کو گورنمنٹ نے کووڈ سے، بلکہ میں نے تو ان کی تقریریں سنی تھی، مجھے مثال دی جا رہی تھی، نریندر مودی کو دیکھو اس نے کیسے لاک ڈاؤن کیا ہے۔ مجھے یعنی جس طرح کی تنقید، کسی نے کہا FIR کاٹ دو، کوئی لوگ مارے تھے تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر FIR کاٹ دو، تو وہ کرتے اتنی، یعنی جب تنقید کی تھی تو اگر اللہ نے کرم کیا تو ان کو پھر تھوڑی سی تو تعریف کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن جو آج ان کا رویہ تھا اور جو ہماری نیگوسیشنز چلیں اور ہم نے کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہ فیٹف کے ہمارے گرے لسٹ سے نکلنا
اور کہیں خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں جانا، یہ تو پاکستان کا ایشو ہے. لیکن جو بھی نیگوشیٹ کر رہے تھے، جو انہوں نے جس طرح کی نیگوشیشن کی، میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے. جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں. ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. یعنی انہوں نے سمجھا کہ جی اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں بلیک لسٹ نہ ہو جائے. انہوں نے 38 شکیں تھیں جو ہیں نیب کے قانون میں، اس میں سے 34 میں انہوں نے امینڈمنٹس کا ہمارے سامنے رکھ دی. یعنی 34 نیب کے ایکٹ میں امینڈمنٹس کا مطلب کہ نیب کو دفن کر دو. سو انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے، اور کوئی فکر نہیں کہ اگر ملک بلیک لسٹ میں چلا جاتا تو کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے لاسٹ منٹ تک کوشش کی. پھر جب انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہا، پھر بھی اینڈ میں جا کے پھنس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر. اسپیکر صاحب، میں اپنی قوم کو، کیونکہ اپنی ممبرز بھی میرے بیٹھے ہیں، قوم بھی، ان کو بڑا ضروری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے وزیراعظم عمران خان اظہار خیال کرے. انہوں نے کہا کہ اتحادیوں اور پارٹی ارکان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج ہمارے لیے ایک بڑا دن ہے اس وقت، کیونکہ اذان کا وقفہ ہے. اور اس سے پہلے جیسے وزیراعظم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ موٹر وے واقعے پر انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے لیجسلیشن کی جائے گی، آنے والے دنوں میں قانون سازی ہوگی بچوں کے لیے، خواتین کے لیے. اور انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے ہم تیاری کر رہے ہیں اور تاکہ جو سزا ہے وہ عبرتناک ہو، اور کچھ دنوں میں بل بھی پیش کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فیٹف کے بارے میں بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے ہم، اور جو ہمیں ورثے میں ملی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرنسی پر دباؤ کیونکہ پڑتا ہے، اس سے اگر ہم بلیک لسٹ میں اگر چلے جاتے ہیں تو پابندیاں ہم پر لگ جائیں گی، اکنامک سینکشنز ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، مہنگائی ہوگی جس کی وجہ سے غربت بڑھے گی. انہوں نے اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے تو یہ امید تھی کہ اپوزیشن کووڈ-19 پر جو ہم نے پالیسی اپنائی یا جو اقدامات کیے، جیسے WHO نے ان کو سراہا اور ہماری مثال دی گئی، تو مجھے بھی امید تھی کہ اس پر ہمیں سراہا جائے گا، ہماری تعریف کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو رویہ رہا وہ نہایت ہی افسوسناک ہے فیٹف کی قانون سازی پر اپوزیشن کا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بلیک میل کیا گیا فیٹف کے اس تمام تر معاملے پر، اور اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں ان کی جانب سے ہمیں بلیک میل کیا گیا تاکہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کر سکیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ان کے اپنے مفادات ہیں وہ قومی مفادات سے بہت الگ ہیں. منی لانڈرنگ سب لوگوں کو سمجھنی منی لانڈرنگ کی آتی. میں بریفلی ایکسپلین کر دوں. منی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ملک میں پیسہ ناجائز طریقے سے بناتے ہیں تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اس کو ملک سے باہر رکھیں، کیونکہ وہ ملک کے اندر وہ نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ ساری دنیا میں، ہمارا یہ ایشو نہیں ہے، یہ صرف یہ ساری تیسری دنیا میں جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، آپ ہر ڈیولپنگ ورلڈ میں دیکھیں کہ جدھر بھی ان کی پرائم منسٹرز یا منسٹرز جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ، کیونکہ یہ انلیگلی باہر جاتا ہے. اور پھر یہ اس سے پراپرٹیز لے لیتے ہیں باہر، لنڈن میں. بلکہ ابھی میں ایک یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں بتا رہے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے امیر لوگ جنہوں نے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں وہ سب لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز اور ان کی بینک اکاؤنٹس ہیں، لیکن ہندوستان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے وہ پیسہ واپس لانا. یہ ایک ایسا بڑا عذاب ہے. اسپیکر صاحب، میں صرف سب کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ یہ غریب ملک، ڈیولپنگ ورلڈ غریب ہوتی جا رہی ہے، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں،
کیونکہ ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ڈیولپنگ ورلڈ سے امیر ملکوں میں جاتا ہے. اسی طرح یہ مے فیئر کے فلیٹس اور یہ سب سے مہنگے علاقوں میں اس طرح کی اور بھی غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے باہر. اور یہ اصل وجہ ہے کہ تیسری دنیا جو ڈیولپنگ ورلڈ نیچے جا رہی ہے, کیونکہ وہ پیسہ اگر اسی ملک میں خرچ ہو تو اسے نوکریاں مل سکتی ہیں, آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, سکولز بنا ہسپتال بنا سکتے ہیں. وہ جب پیسہ باہر چلا جاتا ہے تو باہر تو ان کے لیے نوکریاں مل جاتی ہیں اور وہ ادھر امپلائمنٹ بھی مل جاتی ہے اور ان کی دولت بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کے فورن ایکسچینج ریزرو بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس ملک میں ایک تو وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے, دوسرا یہ ڈالرز لے کے پیسہ باہر بھیجتے ہیں. یہ جو ٹی ٹی کا سارا کیس ہے یہ ہے کیا, یہاں سے حوالہ ہنڈی سے پیسہ باہر بھیجا, جس کی ضرورت پڑی وہ ٹی ٹی سے منگوا لیا اور انہوں نے کہا جی کہ نو کوسچنز آج کیونکہ ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں. یہ پورا ایک ریکٹ ہے منی لانڈرنگ کا. اور اس ملک میں جو اگر ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, جو میں کہہ بیٹھا ہوں, جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے, غربت بڑھتی ہے. تو جب آپ اپنے ڈالرز یہاں سے ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو وہ دوسرا بھی نقصان پہنچاتے ہیں ہمارے ملک کو, کہ ڈالرز کی جب کمی ہوتی ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے. اب اس کے اوپر آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے. اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے, ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا؟ اور افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ سارا ہمارے ٹائم بھی ضائع ہوا, یہ سارا ادھر تک پہنچے. اور پھر سے میں یہاں اپنی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب آج آئے اور آپ کا جو جذبہ, اور آپ بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ نے پوری صبر سے کام لیا. لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں, فیٹف کے لیے نہیں, منی لانڈرنگ کے لیے. منی لانڈرنگ اس ملک کو, اگر ہمیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے, تو 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ, یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا ہے وہ 6 ارب ڈالر کا لیا ہے اور اس کی ہمیں ساری کنڈیشنز ماننی پڑتی ہیں. تو یہ سوچ لیں کہ 10 ارب ڈالر کی اگر ہم منی لانڈرنگ ہی روک لیں تو ہمیں قرضے لینے نہ پڑتا آئی ایم ایف سے, کیونکہ ہمارے پاس ہمارے ریزروز کم تھے. اس لیے اسپیکر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ اس ملک کی فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ, جو ہمارے صاحب اقتدار رہے ہیں, وہ صاحب اقتدار جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی. کسی نے یہ کوشش نہیں کہ باہر ان کے پراپرٹیز اتنی بڑی بڑی باہر ہیں, کسی نے نہیں پوچھا کہ کدھر سے پیسہ گیا ہے. انہوں نے مجھے عدالت میں جب مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے یہ جب عدالت میں مجھے لے کے گئے, کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, کیونکہ میرا تو فلیٹ 2002 کا ڈکلیئر تھا, لیکن 2016 میں اس لیے لے کے گئے کیونکہ میں نے ان کا پینما کا کیس اٹھایا ہوا تھا. تو پینما کا جب کیس اٹھایا تھا اس میں پھر مجھے پریشرائز کرنے کے لیے عدالت میں لے گئے. تو اسپیکر صاحب, اگر میں جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, ایک سپورٹس مین تھا, میں اگر 40 سال پرانے کانٹریکٹس دکھا سکتا ہوں, میں اپنی ساری منی ٹریل دے سکتا ہوں پاکستان میں پیسہ لانے کے لیے, یہ ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکتے کہ پیسہ باہر کیسے گیا ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ ہائیڈ پارک, کیونکہ میں لنڈن, میری بڑی زندگی گزری ہے, 1 ہائیڈ پارک لنڈن کا تقریباً سب سے مہنگا پراپرٹی ہے. مے فیئر دنیا میں مہنگا ترین شہر ہے لنڈن, اور مے فیئر لنڈن کا مہنگا ترین علاقہ ہے. ادھر ان کے پاس اتنی پراپرٹیز, کدھر سے آیا پیسہ؟ یہ کوئی ڈاکیومنٹ بتا دیں کہ پیسہ باہر کدھر گیا. دوسری طرف آصف زرداری کی پراپرٹیز کی لسٹ ہے, اپنے نام پہ نہیں لیے ہوئے. ایک نیو یارک میں فلیٹ غلطی سے اپنے نام پہ لے لیا جو ایک کیس چل رہا ہے, باقی تو اپنے نام پہ نہیں. یہ کدھر سے پیسہ آیا؟ تو جب ایک ملک کی جو سربراہ جب وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ڈالرز میں باہر لے کے جاتے ہیں, دبئی میں ان کی پراپرٹیز ہیں, وہ یہاں سے کنورٹ کرتے ہیں روپے کو ڈالر میں باہر لے جاتے ہیں. تو جب وہ لے کے جاتے ہیں, وہ 2 چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہے. پاکستان کے ادارے پہلے تباہ کرتے ہیں. پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا,
वो जो नैब चेयरमैन था, इन्होंने केसेस इनके बंद किए। हुदैबा पेपर मिल ओपन एंड शट केस था, उसके ऊपर इसहाक डार की बकायदा सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, उसने बैंक अकाउंट्स दिए हैं कि जिधर जिधर यहां से पैसा बाहर गया, नाम दिए हुए उसने। ओपन एंड शट केस, इनका अपना आदमी नैब में बैठा हुआ था, उसने वो आगे प्रोसीड नहीं किया। तो इन्होंने ये जो 10 साल के अंदर 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान के कर्जे बढ़े हैं। 60 साल की तारीख में टोटल पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था, 10 सालों में पहुंच गया 30,000 अरब। हमारा जो सबसे बड़ा मसला क्या बना हुआ है, जो हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया पहला साल, उसका आधा चला गया इनके कर्जों की किस्तें अदा करने पे। मुल्क किधर से चलाते हैं? फिर हमें कहते जी आप कर्जे ले रहे हैं। अगर हम कर्जे ना लें तो हम मुल्क कैसे चलाएं? आधा तो जो पैसा इकट्ठा किया उनकी कर्जों की किस्तों पे चला गया। अब जो हमने कोरोना की वजह से कम कलेक्शन हुई, फिर हमारा 1,000 अरब कम हुआ, तो 4,000 अरब अब जो इकट्ठा किया ये सेकंड ईयर में, उसमें से 2,600 अरब वो चला जाएगा कर्जों की किस्तों देने पे। तो स्पीकर साहब, बात यह है कि ये कैसे हो सकता है कि आपने 10 साल में इस मुल्क को बोझ डाल दिया, इसका मुल्क का जो कर्जा है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, और आप जब बात करें करप्शन की तो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। कभी कहते हैं कि जी ये ब्लैकमेल इधर कर रहे हैं, कभी पहले इन्होंने ब्लैकमेल उस पे पहले हमें कहा जी पहले दिन से शुरू कर दिया कि जनाब हम मानते ही नहीं इलेक्शन को, हम कह रहे हैं कि खोलें जो आप चाहते हैं, बताएं हमें कौन सी। उसके बाद बात ही नहीं की। असेंबली ना चलने दे, तकरीर ना करने दे, ये तो आज वो है नहीं तो मैं तकरीर कर रहा हूं, नहीं तो तकरीर नहीं करने देते। तो ये वो लोग हैं जो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान का। देखिए ना, अगर जो असेंबली का सबसे बड़ा काम है कि पब्लिक इंटरेस्ट की हिफाजत करना, तो क्या ये पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत कर रहे हैं? ये तो अपने जो लीडर्स की चोरी किए हुए पैसे की हिफाजत कर रहे हैं। इनका तो इंटरेस्ट ही उल्टा है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि ये चोरी किया हुआ पैसा वापस आए। इन्होंने अपनी ऑपोजिशन का मकसद ये बना दिया कि किसी तरह वो उस चोरी किए हुए पैसे को बचा लें। कैसे एक मुल्क तरक्की कर सकता है जब एक मुल्क के जो बड़े बड़े जिन लोगों के पास इतना, हमें पता है, हमें स्पीकर साहब मैंने तो इनको सबको देखा हुआ है, मुझे तो पता है इनकी पहले हालात क्या थे। मुझे तो पता है ये जिस तरह अब आप जो देख रहे हैं, इसहाक डार को देखें, इसहाक डार ऐसे लगता है कि उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में कोई मर्सिडीज का शोरूम था। नवाज शरीफ, इनकी शरीफ की फैमिली, अब इनकी फैमिली देख लें, इनकी फैमिली ऐसे नहीं लगती कि ग्वाल मंडी में बड़ी हुई है, लगता है ये बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं सारे। किधर से पैसा आया? इतना पैसा, और जवाब मांगो तो जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हो गई। स्पीकर साहब, मैं आखिर में मैं ऑपोजिशन को फिर कहता हूं, आपने जो भी, हम हर तरह की आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जो आप चाहते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हमारे से क्या है, हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम करप्शन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। मैं आखिर में हाउस का शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो PMDC का बिल पास किया, ये बहुत ज़रूरी था। स्पीकर साहब, बदकिस्मती से हमारी जो मेडिकल कॉलेजेस और हमारे जो डेंटिस्ट्री उनके कॉलेजेस की जो स्टैंडर्ड है वो गिरती जा रही थी। इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके मुताबिक हम इनकी स्टैंडर्ड्स रेज करें। और ये जो अब बिल था, ये कोशिश तो कर रहे थे 1.5 साल से। मैं फिर से हाउस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज